السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع موپساں ہے، فرانسیسی ناول نگار۔ 19ویں صدی کا فرانسیسی ناول نگار، افسانہ نویس، معاشرتی اور مجلسی زندگی کا سچا اور کھرا لکھاری۔ وہ اپنے عہد اور آنے والے عہد کا سب سے بڑا کہانی کار تھا۔ ہنری رینے گائی ڈے موپساں۔ فلابیر کی عجیب و غریب عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا تو ایک کمرہ کرائے پر لے لیتا۔ لوگوں کے سامنے وہ کھانا کھاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ کمرے میں جا کر کوٹ اتارتا، جوتے اتار دیتا، بنیان قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دیتا، پھر شراب پیتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا۔ جب کھا کر مدہوش ہو جاتا اور لڑکھڑانے لگتا تو اس کو سہارا دے کر گھر حفاظت سے لانے کا فریضہ اس کا ہونہار شاگرد ادا کرتا۔ یہ شاگرد کوئی اور نہ تھا، 17 سالہ موپساں تھا، جس کا ہاتھ فلابیر کے ہاتھ میں دے کر موپساں کی ماں نے کہا تھا، لے فلابیر، یہ تیرا ہوا، اسے لکھنا سکھا دے۔ فلابیر نے موپساں کی بات سنی اور موپساں کو دنیا کا بڑا کہانی نویس بنا دیا۔ موپساں کی ماں اور اس کے باپ کے مزاج میں عادات کا بڑا فرق تھا۔ اس کی ماں ادبی اور شعری ذوق رکھتی تھی، پیرس کے ادیبوں اور شاعروں سے اس کا ملنا جلنا تھا۔ انگریزی کلاسک ادب سے شدھ بدھ رکھتی تھی، شیکسپیئر اس کا پسندیدہ شاعر تھا، جبکہ موپساں کا باپ ایک سٹاک بروکر تھا۔ دونوں خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر موپساں کا باپ سب کچھ رکھتے ہوئے ادبی ذوق اور حصے لطیف سے دور تھا۔ موپساں کی ماں اس کے باپ کے 2 بچوں کی ماں بنی، مگر اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل سمجھا۔ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی۔ عورت کا خاوند سے طلاق لینا اس زمانے میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے یہ معاشرتی اور سماجی بدنامی مول لے لی اور طلاق لی۔ اپنے 2 لڑکوں کو ساتھ لے کر الگ رہنا شروع کر دیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا 5 سال کا اور بڑا بیٹا موپساں 11 سال کا تھا۔ جب 17 سال کا ہوا تو اسے ماں نے فلابیر کی شاگردی میں دے دیا۔ موپساں 5 اگست 1850 کو نارمنڈی، فرانس کے مقام پر پیدا ہوا اور صرف 42 سال زندہ رہا اور 6 جولائی 1893 کو فوت ہو گیا۔ ایک بار موپساں نے ڈرامہ لکھا۔ فلابیر نے اپنے گھر سب دوستوں کو اکٹھا کیا، ان میں ایملی زولا بھی تھا، اور پھر موپساں کو یہ ڈرامہ سٹیج کرنے کے لیے کہا۔ موپساں کی اچھائیاں اور ادبی دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے فلابیر اکثر ایسا کرتا رہتا تھا۔ فلابیر کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ موپساں کو ان ادبی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور اس کی ادبی صلاحیت کو بہت تقویت ملی۔ روسی ناول نگار ترگنیف، جو فلابیر کا دوست تھا، موپساں کے مداحوں میں شامل تھا۔ موپساں کو ٹالسٹائی سے ادبی طور پر متعارف کروانے والا ترگنیف ہی تھا۔ اس نے موپساں کی کہانیوں کی کتاب روس جا کر ٹالسٹائی کو پیش کی اور موپساں کی بے حد تعریف کی۔ ٹالسٹائی نے موپساں کی کہانیوں کے روسی ترجمے کا دیباچہ لکھ کر موپساں کے فن کو بہت سراہا ہے۔ اگر ہم موپساں کے تصانیف کی بات کریں تو 1880 کی دہائی کا زمانہ موپساں کے تخلیقی عروج کا زمانہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنا پہلا ناول اسی زمانے میں لکھا، جسے فلابیر نے زندہ رہنے والا شاہکار قرار دیا۔ مادام فیفی اور مدر سیوج جیسی کہانیاں لکھیں۔ اس زمانے میں اس نے بے حد دولت بھی کمائی، تخلیقی اور اقتصادی صلاحیتوں میں توازن قائم کیا، ادب بھی لکھا اور پیسے بھی کمائے۔ ناول، جس کا انگریزی نام اے وومنز لائف، کی 1 سال میں 25,000 کاپیاں بکیں، اور ناول بیل ایمی ان کا شاہکار ناول ثابت ہوا۔ 4 مہینے میں اس کے 37 ایڈیشن چھپے۔ بیل ایمی پیرس کی معاشرتی اور مجلسی زندگی کی حقیقی اور کھری تصویر ہے، اور یہ پیرس کی مجلسی زندگی کی میں شادی شدہ عورتوں کے معاشقوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں مردوں کا ایک ایسا گروہ نظر آتا ہے جو دیہاتوں سے پیرس میں داخل ہوتا ہے۔ دولت اور مقام حاصل کرنے کے لیے وہ شادی شدہ مالدار عورتوں سے تعلقات قائم کرتا ہے اور سوسائٹی میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے کئی ناولوں کا پلاٹ ایسے ہی مردوں اور ان کی سرگرمیوں پر بنا گیا ہے۔ روسو
کے اعترافات سے بھی اس کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ ناول کی کہانی پیرس کے ماحول میں ایک کامیاب اخبار کے مالک اور اس کے عملے اور دوستوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ الجیریا میں 3 سال فوجی خدمات سر انجام دینے والے ایک شخص کی کہانی ہے جو پیرس میں آتا ہے اور 6 مہینے کلرکی کرتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات اپنے ایک فوجی ساتھی کامریڈ فوریسٹیر سے ہو جاتی ہے جو اسے صحافی بننے کا مشورہ دیتا ہے۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی رپورٹنگ اور ہلکی پھلکی خبریں اخبار میں دینا شروع کر دیتا ہے اور چیف ایڈیٹر تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ ایڈیٹر اس کی توجہ اہم موضوعات پر مضمون لکھنے کی طرف دلاتا ہے۔ اس کا پہلا مضمون ہی اخبار میں اہم جگہ پاتا ہے اور پھر وہ اہم ترین سوشل سیاسی موضوعات پر مضامین لکھنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے صفحے پر مرکزی جگہ پاتے ہیں۔ ان تمام مضامین کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جو اس کے پرانے فوجی ساتھی کی بیوی ہے۔ فوریسٹیر کی بیوی اس کے لکھے مضامین دیکھتی ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتی ہے اور پھر اسے اخبار میں دینے کے لیے کہتی ہے۔ اس کے حکومت کے سیاسی آدمیوں سے تعلقات ہیں، ان سے وہ اہم راز حاصل کرتی ہے اور ان مضامین کا حصہ بناتی ہے۔ اور ڈوروئے جو اس کا مرکزی کردار ہے اس ناول کا، کو سیاسی اور اہم شخصیات سے متعارف کرواتی ہے۔ یہ ساری عورتیں مادام فوریسٹیر کے ڈرائنگ روم میں جمع ہوتی ہیں جہاں پیرس کی اہم خواتین بھی آتی ہیں۔ ان میں ایک اور عورت مادام میرلے ہے جو مادام فوریسٹیر کی سہیلی ہے۔ ناول کا ہیرو اسے عشق شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مادام فوریسٹیر سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ مادام اس کے اس اظہار عشق کا نفی میں جواب دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہم اچھے دوست بن کر بہترین وقت گزار سکتے ہیں۔ چند ماہ بعد چارلس فوریسٹیر جو مادام فوریسٹیر کا خاوند ہے، اس کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ مادام اسے لے کر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے صحت افزا مقام پر جاتی ہے۔ اس کی حالت بگڑتی ہے تو وہ ڈوروئے کو بلا لیتی ہے۔ چارلس فوت ہو جاتا ہے اور چند ہفتے بعد مادام ڈوروئے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس نارمنڈی چلا جاتا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ مادام وہاں جا کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتی، اسے وہ جگہ اور اس کے ماں باپ پسند نہیں آتے، چنانچہ وہ 2-3 دن رہ کر پیرس واپس آ جاتے ہیں جہاں آ کر حالات بدلنے شروع ہوتے ہیں۔ اخبار کا سارا عملہ اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ ڈوروئے کے تمام مضامین اس کی بیوی لکھتی ہے، چنانچہ جب وہ اسے باتوں باتوں میں اس کا طعنہ دیتے ہیں تو اسے بیوی کا دست نگر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈوروئے اس بات سے بہت چڑھتا ہے اور وہ اپنی بیوی میڈیلین جو مادام فوریسٹر کا اصلی نام ہے سے حسد کرنے لگ جاتا ہے اور اسے طعنہ دیتا ہے کہ وہ اس سے بے وفائی کر رہی ہے جس کا وہ انکار کرتی ہے۔ اس کا شک پھیلنے لگ جاتا ہے، اسے مزید ستانے کے لیے وہ اخبار کے مالک کی بیوی سے تعلقات قائم کر لیتا ہے اور اسی دوران میں ان پر بدکاری کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک آخری معرکہ مارنا چاہتا ہے جو ڈوروئے ہے اور وہ اخبار کے ایڈیٹر کی بیٹی سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ناول چلتا رہتا ہے۔ بیل ایمی اصل میں اس ناول کے ہیرو کا نک نیم ہے۔ بیل ایمی کو چھپتے ہی بڑی پذیرائی ملی اور 4 مہینے میں اس کے 37 ایڈیشن چھپ گئے۔ شاید پیرس کے مردوں اور عورتوں کو اس ناول میں اپنے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ بیل ایمی کا بعض نقادوں نے زولا کے مشہور ناول نانا سے موازنہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ناولوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ بیل ایمی کا ہیرو ڈوروئے دیہات سے آتا ہے، غریب ہے، امیر بننے کے لیے پیرس کی سماجی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ نانا بھی پیرس کی غریب بستی میں پیدا ہوتی ہے، حصول زر کے لیے وہ جد و جہد کرتی ہے اور پیرس کی سوشل زندگی میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہے اور ایک مقام حاصل کرتی ہے۔ موپساں کا شمار دنیا کے عظیم افسانہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ چیخوف بھی اس کی کہانیوں کا
معترف ہے۔ مبصا نے معاشرے کے مسائل کو موضوعات بنایا جو تلخ حقائق تھے، مگر کوئی انہیں لکھنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ اس کی کہانیوں کے پس منظر فرانس اور پروشیا جنگ کے متاثرین ہیں، اور دوسرا اہم موضوع جنس، جس پر مبصا نے کھل کر لکھا اور سچائی بیان کرنے میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس کے ناول اور کچھ کہانیاں عدالتی نوٹس کی بدولت بین بھی کرتی تھیں۔ مبصا کی حقیقت پسندی نیچرلزم نے ساری دنیا کے ادیبوں کو متاثر کیا۔ مختصر انداز میں لکھی گئی کہانیاں جنسی مسائل کے باریک بینی کے بیان نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کی تقلید میں ہر زبان میں افسانے لکھے گئے، اور مبصا کے افسانے بار بار مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئے۔ اردو میں منٹو کو اس کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ سمرسٹ ماہم اور او ہنری نے بھی اس کی تقلید میں افسانے لکھے۔ اردو میں راجندر سنگھ بیدی نے ایک مضمون میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اسے چیخوف اور منٹو کو اردو زبان کا مبصا نہ کہا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ منٹو مبصا سے حد درجہ متاثر تھا۔ منٹو نے مبصا کی کہانیوں کے تراجم بھی کیے اور اس سے اثر بھی قبول کیا۔ منٹو کی جو کہانی بھی پڑھی جائے اس کے کسی نہ کسی حصے پر مبصا کا رنگ ضرور نظر آتا ہے۔ مبصا کے ہاں انسانی زندگی کے باطنی نظام کا پورا نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ریاکاری سے کام نہیں لیتا، جو دیکھتا ہے لکھ دیتا ہے۔ وہ یونانی ڈرامہ نگار کی طرح سوسائٹی میں نظر آنے والی چیزوں کا مصور تھا۔ تصویر اچھی بنے یا بری، وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں جو سوسائٹی میں دیکھتا ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے، وہی لکھتا ہوں۔ مبصا نے اپنے گرو فلابیر کی ہر بات پر عمل کیا اور فنی طور پر مضبوط بن کر لوگوں کے سامنے آیا۔ بس آخری دنوں میں اپنی نجی زندگی میں فلابیر کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور اپنی زندگی برباد کر لی۔ لذت پرستی کے ہاتھوں اپنا سب کچھ گنوا دیا، اب نارمل زندگی گزاری۔ ایسا بیمار ہوا کہ جسم کے سارے بال جھڑ گئے، کئی بار خودکشی کی کوشش کی، ناکام رہا، ایک بار اپنا گلا کاٹ لیا۔ یہ جنوری 1892 کی بات ہے۔ پیرس میں پیسے کے مقام پر اسے ہسپتال میں ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا گیا۔ اب اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ آخر 6 جولائی 1893 کو صبح کے وقت مختصر کہانی کا امام، جدید افسانے کا بانی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مبصا نے 6 ناول لکھے۔ اس کی بے شمار کہانیوں کی فہرست دینا ممکن نہیں، صرف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ افسانوں کے 16 مجموعے اس کی زندگی میں ہی چھپ چکے تھے۔ اس کی 60 سے زیادہ کہانیاں شاہکار تصور کی جاتی ہیں، جن میں مبصا کے فن کو دنیا کے بڑے بڑے نقادوں نے سراہا۔ نیٹشے اپنی سوانح عمری میں کہتا ہے کہ اگر مجھے اس صدی کا کوئی مصنف منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں مبصا کا نام لوں گا۔ روسی ادیب گوگول جب تک پشکن کے زیر سایہ رہا، سلیقے کی زندگی بسر کرتا رہا۔ جب پشکن مر گیا تو اس کی زندگی اندھیروں میں بھٹک کے رہ گئی۔ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا اور جنونی ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنے لکھے کو جلا دیا اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر زندہ دفنا دیا۔ مبصا فلابیر کے زیر اثر رہا تو بڑا مصنف تو بن گیا، زندگی اپنے انداز میں گزاری تو بکھر کر رہ گیا۔ دماغی توازن کھو بیٹھا، اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا اور ہسپتال میں دردناک موت سے دوچار ہو گیا۔